بات پیغمبر اسلام پر آنے والی کچی وحی سے شروع ہوئی تھی، اور گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ وہی 5 طریقوں سے 5 زیادہ مشہور طریقے جن طریقوں سے رسول کی یہ وحی آتی ہے، یا الہام کے ذریعے، یا خواب کے ذریعے، یا فرشتہ انسانی شکل میں آ کے پیغام الہی پہنچاتا ہے، یا فرشتہ اپنی نورانی شکل میں آ کے پیغام الہی پہنچاتا ہے، اور یا براہ راست مرسل و مرسل معبود و حق کے درمیان گفتگو ہوتی ہے پیغمبر اسلام تک بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے، یہاں تک کہ جبرائیل کا بھی واسطہ نہیں ہوتا، خود براہ راست پروردگار وحی کو نازل کرتا ہے، جو وحی کی سب سے مشکل قسم ہے۔ تو یہ 5 طریقے بیان کیے جا رہے تھے، اور اسی کے درمیان یہ بات آگے کہ مسلمانوں میں ایک مقصد فکر ہے جو اگرچہ خاصے طویل عرصے سے چلا آ رہا ہے، لیکن آج کل وہ بڑا طاقتور ہو چکا کہ جن کا نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے اوپر جو بھی وحی آتی ہے وہ قرآن ہے، قرآن کے علاوہ باقی پیغمبر کے پاس کوئی اور وحی نہیں، اور اسی لیے پیغمبر کے جو احکام قرآن کے اندر ہیں عمل کرو، وہ وحی کا حکم ہے، ہم مانیں گے، اور جو کچھ قرآن میں نظر نہ آئے اور پیغمبر کہیں کہ ایسا کرو تو وہ پیغمبر کا ذاتی حکم ہے جو پیغمبر اپنی رائے سے دے رہے ہیں۔ اب چاہے ہم مانیں چاہے نہ مانیں، بلکہ اختیار بھی نہیں ہے ہمیں اپنی عقل بھی لگانا، اور روایت کیا جاتی ہے کہ جب پیغمبر مدینے گئے تھے تو لوگوں کو دیکھا تھا کھجور کے درختوں میں نر اور مادہ کا سیون ملاتے ہوئے، اسلام سے روک دیا تو کھجوروں کی فصل خراب ہو گئی۔ پیغمبر نے جب پوچھا کہ فصل کیوں خراب ہوئی تو کہا اللہ کے رسول آپ نے منع کر دیا، ہم نے آپ کی بات مانی، مگر اس سے بغیر کھجور میں پھل نہیں آ سکتا ہے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ میں بھی تمہارا جیسا ایک انسان ہوں، جب دنیاوی معاملات میں گفتگو کیا کرو تو میری بات کو ماننا تمہارے لیے ضروری نہیں، بلکہ خود دیکھا کرو کہ اس میں فائدہ ہے یا فائدہ نہیں۔ یہ تو ایک گروہ ہے، مگر ایک گروہ اس سے بھی آگے بڑھا، اس نے کہا کہ دینی باتوں میں بھی اگر رسول نے کوئی بات کہی اور وہ بات ہم کو قرآن میں نہیں ملی تو پھر اس بات کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں پچھلی دفعہ ہم اپنے عقیدے کو ظاہر کر رہے تھے کہ ہمارا عقیدہ کیا، یہ کوئی دلیل دینے کی گفتگو تو ہے نہیں کہ یہ ثابت کیا جائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا، ہمارا اپنا عقیدہ اس سلسلے میں کیا، ہمارا اپنا عقیدہ یہی ہے کہ پیغمبر اسلام جو کہتے ہیں وہ مایتوں نے ہوا اپنی طرف سے نہیں کہتے، ہوا ہوا ہر ایک وحی ارادی کے اشارے سے ہوتا ہے کلام، لیکن 3 طریقے سے پیغمبر کا کلام خدا کا کلام ہم تک پہنچتا، ایک تو براہ راست قرآن کے ذریعے، ایک حدیث قدسی کے ذریعے، ایک حدیث رسول کے ذریعے۔ اس میں سے 2 باتیں تو بالکل واضح ہیں، قرآن کسے کہتے ہیں کہ پیغام خدا کا ہو الفاظ بھی خدا کے، حدیث رسول کسے کہتے ہیں پیغام خدا کا ہو الفاظ رسول کے، مگر جو تیسری چیز ہے یعنی حدیث قدسی، اس میں علماء میں اختلاف ہے 2 نظریے۔ ایک نظریہ پچھلی دفعہ میں نے بیان کر دیا تھا، وہی موقع تھا کہ جب میں نے گفتگو محسوس کر کے مجمع کی آسانی کے لیے موضوع کو بدل دیا، آج اس کو مکمل کرنا کہ حدیث رسول بالکل واضح بات کہ پیغام خدا ہے الفاظ رسالت ہے، قرآن خدا کا پیغام ہے الفاظ بھی خدا کے، اور حدیث قدسی اس کی ایک تعریف پچھلی دفعہ آگے کہ پیغام خدا کا ہے الفاظ جبرائیل کے، کہ جس طرح کوئی آدمی اگر اپنے نوکر کے ذریعے کسی دوسرے کو کوئی پیغام دے دے تو اب اگر نوکر مالک کے ایک لفظ کو بیان کر دے تو یہ شریعت میں قرآن بن جائے گا، اور اگر نوکر مالک کے پیغام کو اپنے لفظوں میں بیان کر دے تو یہ شریعت کی اصطلاح میں حدیث قدسی بن جائے گا۔ مثلا خدا نے اگر یہ کہا کہ اسلام لانے والوں نمازیں قائم کرو، اور اگر یہ جو خدا کے الفاظ ہیں یہی الفاظ جبرائیل نے رسول تک پہنچا دیے تو یہ قرآن ہو گیا، لفظ بھی خدا کا پیغام بھی خدا کا، اور اگر یہ الفاظ جبرائیل نے بدل دی اور آ کر رسول سے کہا کہ خدا نے کہا کہ اس طرح مسلمانوں سے کہیں کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، تو خدا کا جملہ تھا اسلام لانے والوں نمازیں قائم کرو، جبرائیل نے کہا مسلمانوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، پیغام وہی رہا الفاظ بدل گئے، اسلام لانے والوں کے بدلے مسلمانوں ہو گیا، نماز قائم کرو کے بدلے حفاظت کرو، پہلے خدا نے صرف نماز کہا تھا یہاں اپنی نماز آ گیا تو پیغام وہی الفاظ جبرائیل کے ہو گئے، یہ حدیث قدسی۔ یہ تو ایک نظریہ، لیکن ایک دوسرا نظریہ بھی ہے جو ہمارے محقق علماء نے زیادہ اختیار کیا، وہ یہ کہ جبرائیل کا تو اس میں کوئی دخل ہی نہیں، جبرائیل کا تو اس میں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، ان کا کام ہے پیغام خدا کو رسول تک پہنچانا، یہ اختیار نہیں ہے جبرائیل کو کہ اس کے الفاظ بدلے۔ پھر قرآن اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ حدیث رسول تو واضح ہے پیغام خدا ہے الفاظ رسالت ہے، لیکن قرآن اور حدیث قدسی میں یہ فرق ہے کہ دونوں میں الفاظ بھی خدا کے ہیں پیغام بھی خدا کا، البتہ جس پیغام کو چیلنج بنا کے پیش کیا تحقیق ہے کہ اے عرب والوں اس کا جواب لے کے آؤ وہ قرآن بن گیا، اور جسے چیلنج اور تحقیق بنا کے پیش نہیں کیا لیکن الفاظ خدا ہی کے ہیں وہ حدیث قدسی بن گیا۔ تو حدیث قدسی اور قرآن دونوں میں لفظ بھی خدا کا پیغام بھی خدا کا، فرق یہ کہ جو اس چیلنج کی صورت میں آ رہا کہ انہیں ستا دو بنیادوں میں مثلی کہ اگر تم نے طاقت ہے تو اس قرآن کی مثل لے کے آؤ، وہ قرآن بنا کے جو چیلنج کی صورت میں پیش کیا گیا وہ قرآن بنا کے ہمارے سامنے بھیجا، اور جو نہیں جس میں کوئی چیلنج نہیں تھا فقط رسول کو ایک پیغام دینا تھا الفاظ خدا کے تھے کہ مثلا وہ مشہور روایت کہ نماز شب کے بارے میں جو حدیث قدسی کی روایتیں، مسواک کے بارے میں جو حدیث قدسی کی روایتیں، پڑوسیوں کے بارے میں جو حدیث قدسی کی روایتیں، یہ الفاظ کے خدا کے ہیں مگر وہ الفاظ چیلنج نہیں ہے عام عرب کے سامنے۔ تو یہ تو بہرحال ایک مسئلہ یہاں پہ مکمل ہوتا ہے کہ قرآن بھی جب کلام خدا ہے اور حدیث قدسی بھی جب کلام خدا ہے اور حدیث رسول بھی جب کلام خدا ہے تو آخر ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ اور بس ایک چھوٹی سی ضمنی سی بات میں اور بیان کروں اور پھر اپنے موضوع پر آ جاؤں۔ اب یہ بات تو ہم نے کہی، لیکن کیا یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ نے اپنے رسول پر قرآن کے علاوہ بھی کوئی وحی بھیجی؟ کیا یہ بات قرآن میں کہیں موجود ہے یا یہ فقط لفظی بحث ہے، لفاظی ہو رہی؟ اعتراض کرنے والے تو یہی کہتے ہیں کہ خدا کی جانب سے صرف وہ وحی آتی ہے جو قرآن ہے، باقی جو کچھ رسول نے کہا وہ سب رسول کا اپنا پیغام ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا، قرآن پہلے تو ایک اصول بتا رہا، انا علینا جمعہ و قرآن، انا علینا جمعہ و قرآن،
سورہ قیامت 73واں سورہ، کہ اے میرے حبیب اس قرآن کو جمع کرنا اور اسے تمہارے سامنے پڑھنا یہ ہماری ذمہ داری۔ فَإِذَا قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب تمہارے سامنے قرآن جبرائیل پڑھے تو اس قرآن کو سنتے رہو۔ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کی تشریح ہم کریں گے، قرآن کی تفسیر ہم کریں گے۔ اس اصول نے یہ بتایا کہ دو چیزیں خدا کی طرف سے آتی، ایک قرآن ہے ایک بیان ہے۔ پہلے قرآن آتا ہے پھر اس کی تشریح آتی، تو یہی بیان حدیث قدسی اور حدیث رسول ہے، یہ تو اصول ہو گئے۔ اور قرآن میں اس کی مثالیں جلدی جلدی میں بیان کر دوں تاکہ میں اپنے موضوع پہ آ سکوں۔ سورہ بقرہ ارشاد ہو رہا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، کہ میرے حبیب یہ جو ہم نے قبلے کو بدلا ہے، پہلے قبلہ مسلمانوں کا بیت المقدس تھا، بعد میں کعبہ ہو گیا، یہ جو قبلہ ہم نے بدلا یہ صرف اس لیے بدلا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون رسول سے منہ موڑ لیتا۔ جب ایک بہت ہی عجیب بات میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہے کہ پہلے نماز کے لیے کسی اور طرف رخ کرتے تھے، بعد میں کسی اور طرف کے کعبے کی طرف رخ کرنے لگے۔ اور یہ بھی اکثر مسلمانوں کو معلوم ہے کہ رسول نماز پڑھا رہے تھے مدینے کے باہر ایک مقام پر جہاں آج تک مسجد موجود ہے، اور عین حالت نماز میں حکم آ گیا کہ اب قبلہ بدل گیا ہے، رسول نے نماز کی حالت میں اپنے رخ کو موڑ لیا۔ مگر یہ جس کو تمام مسلمان مانتے ہیں، یہ ایسا کوئی حکم پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا جہاں یہ کہا گیا ہو کہ اے رسول آج سے قبلہ بدل گیا۔ پورے قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں۔ ہاں، قبلہ بدلنے کے بعد جو اعتراضات ہوئے ان کا جواب ہے قرآن کہ جس پر رسول جس قبلے پر تھے اس قبلے کو ہم نے اس لیے بدلا تاکہ دیکھیں کہ کون رسول کو مانتا ہے اور کون مخالفت کرتا۔ تو یہ قرآن نے کہا کہ قبلہ ہم نے بدلا، مگر پورے قرآن میں ایک آیت نہیں ہے جہاں یہ کہا گیا کہ آج سے تم لوگ اپنا قبلہ بدل لو۔ یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم قبلہ بدل رہے ہیں، رسول نے نہیں بدلا، اور یہ بھی قرآن بتا رہا ہے کہ کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس میں تبدیلی قبلہ کا حکم ہو۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کے علاوہ بھی رسول کے پاس کوئی وحی آتی ہے۔ بہت ہی مشہور واقعہ زید بن حارثہ کا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میرا موضوع کچھ اور، صرف یہ ظاہر کرنا کہ قرآن کے علاوہ بھی پیغام رسول کے پاس پیغام آتا۔ زید بن حارثہ کا واقعہ کہ رسول نے پہلے تو زید کا نکاح اپنی ججازات بہن زینب بنت جحش سے کر دیا، اس کے بعد شوہر اور بیوی میں اختلاف پیدا ہو گیا جس کے نتیجے میں زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور پھر پیغمبر اسلام نے اپنی ججازات بہن سے نکاح کر لیا، اور سارے مدینے میں ہنگامہ ہو گیا کہ یہ کیا کیا ہے رسول نے۔ تو کیا آپ کو یاد ہوگا ان 25 تقاریر میں کم سے کم 2 دفعہ زید کا تذکرہ بڑی تفصیل سے آیا کہ رسول نے زید کو اپنا بیٹا کہا تھا، بلکہ جب زید کے والد ان کو لے جانے آئے تھے تو رسول نے خانے خدا کے سامنے بیٹھ کر سارے مکے میں اعلان کیا یہ میرا بیٹا ہے، اور اسی زید کی بیوی سے رسول نکاح کر رہے ہیں۔ تو سارے مدینے میں ہنگامہ ہو گیا کہ رسول نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، اپنے بیٹے کی بیوی سے۔ اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی وَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ وَطْرًا زَوَّجْنَاكَهَا، اے میرے حبیب جب زید کا دل اپنی بیوی سے بھر گئے تو پھر اس کی بیوی سے تمہارا نکاح ہم نے کیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ احزاب، اور پھر آگے بتایا تاکہ صاحبان ایمان پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں پریشانی نہ ہو، پوری تفصیل بتائی، لیکن ایک لفظ پڑا جی کہ زوجناکہا، کہ اے رسول زید کی بیوی سے تمہارا نکاح ہم کر رہے ہیں، یعنی تم نے نہیں کیا، ہم نے کیا یہ نکاح۔ پورے قرآن میں ایک آیت نہیں کہ جہاں رسول کو حکم ملا ہو کہ تم یہ نکاح کرو، اور خود قرآن کہہ رہا ہے کہ نکاح ہم نے کروایا، اور نکاح کا حکم بھی نہیں۔ تو پتا چلا کہ قرآن کے علاوہ بھی کوئی ذریعہ ہے رسول کے بعد احکامات کو حاصل کرنے کا۔ اور سب سے واضح بات اور آخری بات سورہ مبارکہ تحریم کی دوسری آیت کہ جب پیغمبر اسلام نے اپنی 2 بیویوں کو یہ بتایا کہ انہوں نے آپس میں کیا بات کی، ایک سازش جو ہوئی تھی کاشان نبوت جس کی تفصیل اب آپ آئندہ کل سنیں گے۔ مہاراج پیغمبر کی 2 بیویوں نے بھی ایک منصوبہ بنایا، اور وہ منصوبہ ایسا تھا کہ رسول خدا ان کی ایک کنیز ماریہ قبطیہ سے ہٹایا جائے، مگر پیغمبر اسلام نے ان دونوں کو بتا دیا کہ تم نے کیا منصوبہ بنایا۔ وقال، حیران ہو کر انہوں نے کہا من انباک، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ تو پیغمبر کہتے ہیں قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس نے یہ بتایا ہے جو علیم بھی ہے خبیر بھی ہے، صاحب علم بھی ہے اور اس کے پاس ہر خبر ہوتی۔ تو قرآن میں رسول کا جملہ کہ میرے پاس خبر آئی خدا کی طرف سے، اور پورے قرآن میں ایک آیت ایسی نہیں جس میں کہا گیا ہو کہ اے رسول تمہاری بیویوں نے یہ منصوبہ بنایا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کے علاوہ پروردگار عالم اپنے حبیب سے وحی کے سلسلے میں ہے، اور بہت سی ایسی وحیاں آئیں جن کا قرآن میں تذکرہ نہیں مگر رسول کو بھیجی گئی۔ اسی لیے اب رسول کا ہر کلام ہمارے لیے کلام خدا کی مانند حجت ہے۔ اور تب یہاں پہ ایک آخری بات ہے کہ میں اپنے موضوع پہ آؤں کہ پیغمبر اسلام کے پاس یہ جو وحی آ رہی یہ بغیر جبرائیل کے آ رہی، اور یہ پیغمبر اسلام کی قوت کہ قرآن کہہ رہا کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پہ نازل کریں لرأیتہ خاشعا متصدعا، تو تم دیکھو گے کہ پہاڑ بھی وحی الہی کی ہیبت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ مگر یہی قرآن جب رسول پہ نازل ہوا تو یقیناً جس جانور پہ رسول تھے اس کی کمر ٹوٹنے لگی، مگر پیغمبر اسلام کے قلب نے اس قرآن کو برداشت کیا، اس وحی الہی کو برداشت کیا، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کو پروردگار عالم کی جانب سے کچھ خصوصیتیں عطا ہوئی۔ جو میری 13ویں تقریر